پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں اور عمران خان کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی جوید لطیف نے پریس کانفرنس کی اور بھی لوگ ان کے باری باری آتے رہے. اسی سلسلے میں امریکہ میں ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان سے پوچھیں گے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے حالات کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آنے والے حالات کے بارے میں تو صاف ظاہر ہے جی کہ اس وقت تو پبلک کا بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور ایک یعنی یہ سمجھو کہ کوئی یہاں سے گزرتا ہے، کوئی آدمی، کوئی عورت، بچہ، بوڑھا، اگر کسی کو روڈ پہ جگہ ملتی ہے تو وہ روڈ پہ، ورنہ مکانوں پہ اور چھتوں پہ لوگ کھڑے ہیں ان کا استقبال، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. جبکہ دوسری طرف جو وہ کیا کہتے ہیں مریم نواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ 1500 تھے، کوئی کہتے ہیں 2000 تھے، اور سب سے بڑی جو انہوں نے ایک کرائے کی جھوٹی رکھی ہوئی ہے، وہ کیا نام ہے، بخاری، عظمیٰ بخاری، وہ جی وہ رکھی ہوئی ہے. اور وہ ایک ایک جھوٹ بولتی ہے، اللہ کی پناہ، شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. تو باقی رہ گیا سوال رانا ثناء اللہ کیا چاہتی ہیں یا کیا کہتے ہیں. اب ان کا کہنے کا وقت گزر چکا ہے. تو اگر وہ دیکھیں، عمران خان نے صاف کہہ دیا، جب تک ہماری اطلاع ہے یہاں پہ، اس نے صاف کہہ دیا کہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں اور یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں لاہور سے چلا، ابھی تک کوئی اتنا حادثہ نہیں ہوا سوائے ایک اس کے صدف انجم کے جو بیچاری اچانک ہی ایکسیڈنٹ سے ہو گئی، اور اس نے عمران خان نے وہاں پہ جلوس ہی روک لیا، اپنا مارچ ہی روک لیا دوسرے دن تک، جس وقت تک اس کا جنازہ نہیں ہوا. پھر اس کی ماں کے پاس بیٹھے رہے، پھر انہوں نے چیک نکال کے دیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو سرکار، جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس نے بھی جو اعلان کر دیا کہ ہم 50,000 دیں گے، لیکن دیں گے نہیں، میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں. جہاں تک رانا ثناء اللہ کا تعلق ہے، وہ بڑھ کے مار رہا ہے. اب وہ جا رہے ہیں پرامن طریقے سے، پرامن طریقے سے. تو جس طرح سے اس نے کہا جی کہ ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو ہم یہ کر دیں گے. یار رانا ثناء اللہ سنو، یہ تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے. اسلام آباد ایک کیپیٹل ہے، یہ پورے پاکستان کا کیپیٹل ہے، اس میں ہر آدمی جا سکتا ہے. پرامن جا رہے ہیں، ان کو حق حاصل ہے قانون کا، اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہے، کوئی دہشت گردی نہیں کر رہے، کوئی گملہ نہیں توڑ رہے. تو پھر تم ان کو کیوں دھمکیاں دے رہی ہو؟ تو دھمکیوں کے جواب میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر ہم پہ تشدد کیا گیا تو ہم 25 تاریخ کی جو ہے وہ تاریخ نہیں دہرائیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ عظمیٰ بخاری جھوٹ بولتی، ان میں سے سچ کون بولتا ہے؟ سچ تو خیر کوئی نہیں، بس دیکھو نا جی، نمبر ہوتا ہے دوڑنے میں، کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، اس کو نمبر دیے جاتے ہیں نا. تو یہ ٹاپ کی ان کی جھوٹی عورت ہے، اور اس کے جو مقابلے میں ہے وہ مریم نانی ہے. اب وہ جو ہے وہ ادھر بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہے، تو لوگوں کی آنکھوں کو اوپر پردہ ڈال رہی ہیں کہ دیکھو جی وہاں تو 2500 لوگ بھی نہیں تھے، 1500 لوگ بھی نہیں تھے. اب دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو پورا انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے. الجزائر اس کو کر رہا ہے، سعودیہ اس کو کر رہا ہے، BBC اس کو کر رہا ہے، وائس آف امریکہ اس کو کر رہا ہے، واشنگٹن والے وہ کر رہے ہیں. تو کون سا ہے؟ BBC، ایون BBC نے اس کا CNN بھی یہ چیز کر رہا ہے، اس کو کوریج کر رہا ہے. سر یہ بتائیے، کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ تو بڑھ کے لگا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے کہ اس دفعہ اگر انہوں نے کوئی حملہ کیا تو آگے سے یہ بھی اچھا مقابلہ کریں گے، اڑا دیں گے ان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے جیسے کہ میرے پاس انفارمیشن ہے، چونکہ میں تو وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہماری اطلاع جو ہمیں وصول ہو رہی ہیں، ان کا علی احمد گنڈا پور نے جو ابھی کسی ایک چینل کو انٹرویو میں سن رہا تھا، اس نے کہا دیکھیں میری بات سنیں،
ہم صرف آئے ہیں پرامن احتجاج کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ آئے اور اس نے کہا ہم استعفے لے کے جائیں گے، لیکن وہ واپس چلا گیا، اور پھر کانپے ٹانگنے والے وہ آئے ہیں، وہ ایک رات بھی اسلام آباد میں نہیں گزار سکے، واپس ہو کے بھاگ گئے۔ تو کیا کوئی کنٹینر کھڑے ہوئے تھے عمران اچھا خان کے ابھی دور یہ میں؟ بتائیے، یہ کیا تو اس باتیں میں سب کو کوئی پتا ہے، یہ بتائیے کہ چیف آف آرمی سٹاف کیا مارشل لا لگائے گا کہ نہیں، یہ بتائیے جو اصل مسئلہ ہے۔ اگر دیکھیں جی مارشل لا عظمت بخاری جو کہتی ہے کہ جی یہ لاڈلا خود چاہ رہا ہے، کون چاہ رہا ہے؟ اب اس کی عوام جو اس کے ساتھ جا رہی ہے اس وقت تو بی بی سی کے مطابق یا سی این این کے مطابق 97% لوگ اس کے بیانیے کے ساتھ چل رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر اس نے کچھ کیا تو یہ بھی کچھ کریں گے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ آپ کو اس وقت سوچ ہے ان کے ذہنوں میں، میرے اطلاع تک سوچ ہے، لیکن ایسا کر نہیں سکیں گے، بڑا مشکل ہے۔ اچھا چیف آف آرمی سٹاف اپنے دن جو ہے وہ بڑی مشکل سنا پورے کر رہا ہے کہ کسی طرح 29 تاریخ آ جائے اور میری جان چھوڑ جائے، یہ بھی ٹھیک خبر ہے؟ دیکھیں جی یہاں پہ جو کئی خبریں ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ بس جی سپریم کورٹ کی طرف سے بڑی بری خبر آ گئی عمران خان کے لیے، اور جب اس کو سنو تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ سارا اپنے جو ہے نا وہ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن پہ، یہ سارے وہ چیک والے لوگ ہیں، یہ طرح طرح کی افواہیں اڑاتے رہتے ہیں اپنے انٹرسٹڈ کے لیے تاکہ لوگ نہیں ہمیں وہ تو چلے زیادہ ٹھیک ہے، سنیں۔ دیکھیں ان کا اپنا مسئلہ ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حالات خراب ہو گئے تو یہ اور 3 سال بیٹھا رہے گا یا چلا جائے گا؟ نہیں خیر 3 سال نہیں بیٹھ سکتا، ابھی اس کا یہ آخری مہینہ ہے، اور اس نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ میں کسی صورت میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور نہ ہی میں رہوں گا اور نہیں جا رہا۔ لیکن ایک بات ہے کہ تمام آرمی سے یہ بدنام ہو کے یہ جرنیل نکلے گا، آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں علم نجوم نہیں جانتا۔ نہیں آپ کیا سمجھتے کہ یہ جب پینشن پہ چلے جائیں گے سر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تو یہ پاکستان میں رہیں گے یا کسی اور دنیا میں اپنی دنیا بسائیں گے؟ صاحب کون رہتا ہے پاکستان میں؟ وہ جو دیکھو وہ انگلینڈ میں ان کی کروڑوں کی جائیداد ہے، اسی طرح سے زرداری صاحب کی جو ہے وہ دبئی میں یہاں پہ صرف یہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح باجوہ صاحب کو کیا یا کسی کالے کتے نے کاٹا ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں رہے گا؟ یہ اپنے جائے گا فارم میں رہے گا، آسٹریلیا میں رہے گا، وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں رہے گا، بیلجیم میں۔ میں نے کہا بیلجیم میں رہے گا یا کہاں رہیں گے یہ والا وہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے جو جس تکلیف سے گزر رہی ہے، ہمارے اداروں کو کیوں نہیں احساس ہو رہا ہے اس چیز کا، ہماری فوج کی اعلیٰ قیادت کو کیوں نہیں احساس ہو رہا ہے اس چیز کا، ہماری جو عدلیہ اس کے کیوں نہیں احساس ہو رہا؟ اب یہ بڑا ٹف سوال آپ نے کر لیا، اگر اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا تو یقیناً یہ ان کے لیے ناگوار بھی گزرے گا، سب کے لیے۔ نہیں بات کریں آپ ہر چیز کو ایک جیسے کہ ایک درندے کو، شیر کو ایک خون لگ جاتا ہے انسان کا تو پھر اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ ان اداروں میں جو رشوت کا خون ان کو لگا ہوا ہے، جو مفت میں کمائیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں 8-10 لگژری کاریں ہیں، جیپیں ہیں، ٹرک ہیں، ان کے پاس بنگلے ہیں، کوئی کسی جگہ پہ کس ملک میں سارا کچھ ہے، تو ان کو اب اداروں کو تو ظاہری بات ہے مخالفت تو کریں گے، وہ محب وطن تو ہو نہیں سکتے کیونکہ انہیں کمانے کا شوق تھا، کمانے کی عادت ہے۔ اب وہ ادارے عمران خان کے ساتھ کیسے کمپرومائز کریں گے؟ اب دیکھیں پہلے یہی اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی ہے کہ نواز شریف چور ہے، فائلیں دی گئی، سارا کچھ کیا گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب وہ چور نہیں ہے۔ پہلے آپ نے دیے سب میڈیا کو،
اب کہتے ہیں چور نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو بڑے ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹھیک ان کو اب سرٹیفکیٹ دے دیا ہے ان کو ایمانداری کا، تو پھر یہ پہلے میڈیا کو یہ فائلیں کیوں دی گئی تھی کہ یہ چور ہے؟ اچھا یہی بات آج عمران خان نے بھی کہی کہ ان کے اوپر اتنے بڑے کیس تھے تو سب ختم کر دیے، نہ دریا بولی، نہ فوج بولی، نہ کوئی اور ادارہ بولا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کلین کروا لیا۔ تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، تو اس کا کون ہے ذمہ دار، کون جواب دے؟ آپ اپنے اس ملک میں دیکھیں جہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کو یہاں کوئی نظر آتا ہے ایسا قانون کسی بھی دنیا کے ملک میں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ان چوروں کو جن کے اوپر 16 ارب ڈالر کا مقدمہ، اور آلریڈی یہ میں پھر آج دہراؤں گا کہ وہ جو اپنے اعتزاز الحسن ہے ان کو انہوں نے صاف کہا تھا کہ کلی کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کا مقدمہ کہ یہ واقعی اس پہ یعنی کہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں، لیکن مجرم ثابت ہونے کے بجائے عدلیہ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ وزیر اعظم بنے۔ اپنا اسحاق ڈار کو 5 سال کے بعد پاکستان آیا، اویسی سر یہ تو سارا پتا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، یہ اس کا جواب دے کون ہے، کون یہ نقصان پورا کرے گا، یہ سوال ہے۔ اب نقصان جو کچھ ہو رہا ہے جی وہ اللہ کرے گا، یہ آئے گا عمران خان، لیکن اس کو جتنا انہوں نے تباہ کیا، اب اس کو تقریباً 3-4 سال لگیں گے اس کو دوبارہ اس سٹیج پہ لانے کا جس سٹیج پہ یہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اب اکانومی کی اتنی بری حالت ہے، معیشت کی اتنی بری حالت ہے، اقتصادیات تباہ ہو چکی ہے، کارخانے بند ہو چکے ہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی جاب کسی کو نہیں مل رہی، بے روزگاری ہر طرف، افراتفری۔ اچھا سر یہ تو سب سارا علم ہے سب کو، اب یہ بھی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ گجرات کے بعد جب اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے، یہ فوج کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، رینجز کے ذریعے، اور اگر یہ یہاں پہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی؟ یہ صاف میٹنگ میں صاف طور پہ لوگوں نے کہہ دیا کہ ایسی غلطی نہ کرنا، اگر یہ غلطی کر بیٹھے تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، یاد رکھنا۔ آپ کی کتنی ایسی غلطی نہ کریں گے، شاید کر بیٹھے۔ اچھا آپ کی کتنی ایج ہے تقریباً؟ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ لے کر جائیں جناب، مجھے تقریباً 60 کی دہائی تک لے کر جا سکتے ہیں۔ اچھا آج تک 60 تک ہم بہتر جا رہے تھے، 60 کے بعد ہمارے حالات خراب ہوئے، ہمارے کیا وجہ؟ ہمارے ضمیر مر گئے یا کیا ہمارے معاشرے نے کچھ ایسا سیکھا نہیں کہ ہم غلط پہ غلط غلط پہ غلط چلتے رہے؟ کوئی لیڈر ہی نہیں ملا جو ہمیں سیدھے راستے لے کے جاتا۔ یہ آپ نے مجھے بڑی پرانی ایک یاد تازہ کرا دی ہے کہ میں ایک کالج میں یہاں اپنے پاکستان میں کسی جگہ یعنی کہ وومنز رائٹ کے اوپر اس کے لیے دینے کے لیے گیا تھا، لیکچر دینے کے لیے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک بچے نے جو کہ پروفیسر کا دیا ہوا کوشچن تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ سر یہ بتائیں کہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ رشوت لینا، یہ غلط کام کرنا، یہ گناہ ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ بالکل بڑا سادہ سا سوال ہے، جواب ہے کہ جس وقت انسان کو اجتماعی جو مفاد ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، اور اجتماعی اپنا جو ہے مفادات پیارا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سارا کوئی اجتماعی جتنا کچھ ہے وہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، اپنے لیے وہ سارا کچھ اس پہ عمل درآمد کرتا ہے اور اپنے لیے وہ سارا کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے نہیں تھا، اگر تھا بھی تو اس کو مزید زیادہ کرنے کی ضرورت۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ آج بڑھ رہی ہیں، اور یقیناً یہ اتنی بڑھ جائیں گی کہ آپ اس کو کنٹرول کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو آج وہی وقت آ گیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو جی، ویری گڈ۔ ناظرین
بہت نازک حالات ہیں. ویسے تو ہم جب سے ہوش سنبھالی ہے پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے. پوری دنیا بھی ٹھیک چل رہی تھی, ہمارا ملک پھر بھی نازک حالات. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 25 مئی والی غلطی پہ کہیں رانا ثناء اللہ اگر رہا تو جو ان لوگوں کے ساتھ وہ حال کرنا ہے, ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو ان درختوں کا بھی حساب ہو جاتا ہے جو بھی اگے ہی نہیں ہوتے. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ایسا رگڑا پھرنا ہے کہ پھر یاد کریں گے. گلیلیں تیار کی گئی ہیں, اور ایک میں آپ کو اور چیز بتاؤں, ان کو گلیلیں ہی بتائی جائیں گی کہ ہمارے پاس گلیلیں ہیں, وہ جو پتھر گلیل میں رکھ کے مارتے ہیں وہ ہیں, مگر یہ دکھائیں گے کچھ اور لگائیں گے کچھ. اسی لیے جو اسلام آباد کی پولیس ہم بار بار کہہ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل چکا ہے, ان کے پاس یہ مکمل اطلاع ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی غلطی کی تو اس کے نتیجے ٹھیک نہیں ہوگے. تو انہوں نے اندر ہی اندر سوچ رکھا ہے کہ ہم گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے, کیونکہ چوروں کا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. یہ بار بار میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بڑے اہم ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی ایسی منجی ٹھکنی ہے. ساتھ یہ جتنے بھی آپ کی عدلیہ شدلیہ جو روز آ کے ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ سب رگڑے جانے ہیں. پھر سندھ میں بھی اسی طرح حالات ہو جائیں گے. سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے, وہ جو بھٹو کے دور میں حالات ہوئے تھے وہ بھی بھول جائیں گے. لوگ پھر انہیں حالات کو یاد رکھیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. یہ پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ. اچھا, ایک تو جو پریس کانفرنس کل مریم نے کی اس پہ بات چیت کرے گی. دوسرا رانا ثناء اللہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑا سخت پریشان ہے. تیسرا یہ کہ اسلام آباد جو پولیس ہے وہ واقعی رانا ثناء اللہ کا ساتھ چھوڑنے والی, اس پہ بات چیت کرے گی. لیکن میں پہلے آپ کو وزیر دفاع ہمارے جو تھے وہ فوج کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ آج ہماری فوج کیوں نہیں ان سے پوچھتی جناب کہ آپ نے اس طرح کی بات کیوں کی. اور مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں یہ سنیں ذرا. جی. جناب والا, سینکڑوں اور ہزاروں ارب روپے, ٹینس آف تھاؤزینڈس آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا. اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو. فضل الرحمان. اسرائیل کے وظیفوں پہ پڑھنے والے جرنیلوں, ریٹائرڈ جرنیلوں, اپنے حدود میں رہو. اچھا, یہ میں نے اس لیے آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو پاک فوج ہے اس کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو شاید کوئی شرم آ جائے, کوئی غیرت جاگ جائے ان کی, اور وہ ان لوگوں کو یہ سوالات پوچھے اب جن کو یہ اقتدار میں لے کے آئے ہیں کہ جناب اب بتائیے کہ ہم نے کون سا گوشت جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں سے نوچا ہے. اب اگر ہڈیوں سے گوشت کی بات کرتے ہیں تو کسی نے نہیں نوچا. سیاستدانوں نے نہیں نوچا, ہماری عدلیہ نے نہیں نوچا, ہمارے جرنیلوں نے نہیں نوچا, ہمارے علماء نے نہیں نوچا. یہ 4 ایسے آپ کو نام بتا دیے ہیں جنہوں نے پاکستان کا جو گوشت کی یہ بات کر رہا ہے کہ ہڈیوں سے نوچا, ان 4 نے نوچا. اور یہی وہ سوال ہے جو اس وقت یہ 4 جو گروپ ہیں ان کو تنگ کر رہا ہے, اور ایک دوسرے سے یہ سوال نہیں کر پا رہے, ایک دوسرے کے اوپر کوئی کیس نہیں کر پا رہے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی نون لیگ کے لوگ تھے انہوں نے فوج کے متعلق کیا کہا, مگر مجال ہے کسی کے اوپر وہ, ہاں پہلے شروع میں ہوئے 1-2 کیس, اور وہ مشرف کے دور میں ہوئے, اور پھر کرد وغیرہ اور بھی 1-2 لوگ تھے ان وہ سیاست سے ویسے ہی آؤٹ ہو گئے. اچھا, سوال یہ ہے یہاں پہ کہ سب سے زیادہ بجٹ یہ کہتے ہیں جی فوج پہ خرچ ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ چوری کے الزامات نون لیگ اور زرداری پر ہے. اگر وہ بجٹ خرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ تو سب سے زیادہ چوری یہ کرتے ہیں. مقابلہ بڑا سخت ہے. ابھی اگر عدلیہ کی بات کر لے تو 12 لاکھ روپے چیف جسٹس کی تنخواہ ہے, اور جو اس سے قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے, یا جو ہماری عدلیہ سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے
میں نہیں کہتا، آپ کامنٹس میں لکھیں کہ کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، شاید میں غلط ہوں، اور یہ بھی لکھے کہ یہ 4 جو میں نے نام لیے ہیں، علماء، جرنیل، یہ عدلیہ اور جو سیاستدان جو ہیں، انہوں نے پاکستان کی کیا خدمت کی، صرف یہ کامنٹس میں لکھ دیں جو لوگ بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ سب کے پاس دولت کہاں سے آئی، یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ کل ایک پریس کانفرنس یہاں پہ انگلینڈ میں ہوئی، میں نے خیر پوری تو نہیں دیکھی، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جھوٹ سننا ہمارے لیے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ وہ جی گجراں والے کہ گھڑی چوری ہو جائے گی۔ اچھا، بچوں والی حرکتیں ہیں ان کی۔ ایک طرف ان سے پوچھا جا رہا ہے جناب یہ جو انگلینڈ میں پراپرٹی بنائی ہے یا دنیا میں جہاں جہاں آپ نے بنائی ہے، اسحاق ڈار نے یا سب نے، وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اوپر سے وہ گھڑی، اوپر سے مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر بھی جو آ کے 1-2 بندے یا چند بندے میڈیا پہ اپنی طرف سے وہ بڑا کہ وہ جی آ رہا ہے وہ گھڑی لے جائے گا، وہ ایک سائن کرتا ہے تو 10 کروڑ روپے کی چیز بک جاتی ہے، لاکھوں کی بک جاتی ہے۔ وہ آپ کی گھڑی کیوں چوری کرے گا؟ چوری تو ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بتایا نہیں، اس نے بتایا، اگر اس میں کوئی ڈکلیئر کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے چینل میں اپنی طرف سے کام کرتی ہے، اس چینل کو آج کل کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہی کہ اس کے دھرنے میں کوئی لوگ آ نہیں رہے۔ ایسا صاف جھوٹ بولتے ہیں، پھر لوگ سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کی چھترول کرتے ہیں، وہ دکھاتے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج وہ شجریل میمن آیا ہوا تھا، وہ عمران خان کے کچھ پرانے دکھانے لگا تھا کہ تاریخ یاد رکھے گی، تو اس سے بندہ پوچھے تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی؟ تمہیں شراب کے ساتھ پکڑا تھا تو تم نے وہ شاید کر دیا تھا، تاریخ یہ یاد نہیں رکھے گی کہ تم نے بے شمار پیسہ چوری کیا اور پھر بھاگ گئے ملک سے، اور پھر آپ بھی واپس آ گئے؟ یہ تاریخ نہیں یاد رکھے گی، اس کو نظر نہیں آئے گا لوگوں کو؟ ہر بندہ آ کے دوسرا اس کی کوشش ہے کہ عمران خان کو نیچا دکھایا جائے، مگر ناکام ہو جاتے۔ اور روزانہ کوئی نہ کوئی، جس طرح آپ نے دیکھا اسے واڈا کا بیڑا گرک انہوں نے کر دیا، اور وہ چورن ان کا نہیں بکا، میں نے اس سے نہیں بتایا تھا۔ ایک اور بہت بڑے ہمارے وہاں پہ میڈیا کے صحافی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ جو واڈا سے انہوں نے بیان دلوایا وہ چلا نہیں، اب یہ کسی اور کو لے کے آئے گے، اب کسی اور کو لے کے آئیں گے۔ لیکن جب سے وہ واڈا کا فیل ہوا، اب یہ وزیر چھوٹے چھوٹے آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کل ایک رانا صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ باپ نمبری بیٹا 10 نمبری۔ اچھا، ان میں میرا خیال ہے کہ مقابلہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ جھوٹ کس نے بول رہا ہے، سب سے بڑا جو جھوٹ بولے گا وہ سب سے زیادہ خدمت کر رہا ہے پارٹی۔ وہ صحافی نے سوال کیا کہ جناب اسلام آباد میں تو کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ نے لگوائے ہوئے، تو وہ کہتا کنٹینر کہاں لگے ہوئے ہیں؟ اب عوام کو ابھی تک یہ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کو عقل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں اور ان چند لوگوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان سے سوشل میڈیا پہ کوشش بھی کرتے ہیں پیسے دے کے ایسے ایسے کام کروانے کی، مگر وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ لوگ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، پھر لوگ جواب میں جواب میں پھر اچھی طبیعت ان کی صاف کرتے، اچھی کلاس لیتے۔ اب پورے سوشل میڈیا پہ پوری انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہی ہے کہ جناب کنٹینر لگے ہوئے اسلام آباد میں، رانا ثناء اللہ کہتا ہے کنٹینر نہیں لگے ہوئے۔ یہ جھوٹ ہے جس نے آج تک قوم کو گمراہ کیا، اور ان کے ذہن میں ہوتا یہ ہے کہ وہی ہے کہ ابھی ہم پتہ نہیں 1980 میں پھر رہے ہیں۔ بابا 2022 چل رہا ہے، یہاں آج ایک ایک سیکنڈ کی خبر آ جاتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ پھر ان کا ایک اور میڈیا پہ آ کے بندہ کل جس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سب کو اس نے جماعتوں کو ختم کر دینا تھا اگر 15-20 سال اور یہ رہ جاتا، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بینر لگوا رہے تھے کہ گھڑی چور آ رہا ہے، اور اس کے منہ سے ٹی وی پہ نکل گیا۔
میں نام اس لیے نہیں لیتا، ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کے نام لینے کی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ بینر ہم لگا رہے ہیں اور پولیس اتار رہی ہے۔ اب اسلام آباد میں میرا خیال ہے ابھی وقت لگ جانا، یہ جو لانگ مارچ ہے وہ جائے گا، اتنی جلدی نہیں یہ جائے گا، ہو سکتا ہے ابھی 20 دن اور لگ جائے، ہو سکتا ہے یہ 29 تاریخ تک ہی پہنچے، بڑا سلو چل رہا ہے، اور یہی چیز ان کو بھی کھائی جا رہی ہے۔ ان کے لیے عمران خان نے یہ بڑی ایک اچھی گیم ڈالی کہ آرام سے چلو، یہ روزانہ جیتے ہیں روزانہ مرتے ہیں، اور روزانہ ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ان کی پریس کانفرنس آتی ہے، اس میں ایک بات بھی نہیں ہوتی کہ جناب انہوں نے کوئی کام کیا، کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر کوئی بھی چینل آپ لگا لیں جو ان کو لوگ دیکھنا پسند کیوں نہیں کر رہے، 2-3 اچھے چینل ہیں، ان کو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، اور جو بھی آج قوم دیکھ رہے ہیں باہر نکلی ہے وہ تنگ آ چکی ہے ان سے۔ میں نے لوگوں سے بات چیت جب کی تو پتہ چلا کہ جناب یہ اگر اور 2-3 سال رہ گئے تو ملک کا اور بھی بیڑا گرک ہو جائے گا، اور پھر اور بھی غربت افلاس میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، سچ بولنا بہت بڑا ایک آج کل جہاد ہے، اور بدقسمتی سے ہماری میڈیا میں بھی ایسی کالی بیڑے ہیں جنہوں نے سچ نہیں سیکھا، اور بدقسمتی سے سیاستدان بھی ہیں، بدقسمتی سے عدلیہ بھی ہے، بدقسمتی سے ہماری جو سینئر قیادت ہے فوج کی اس میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ یہ سچ کیوں نہیں عوام کو بتا سکتے؟ اگر آپ نے کوئی خدمت کی ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو آپ سچ بتائیں گے۔ یہ کل مریم کہہ رہی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف اب سیاست میں حصہ نہیں لیتے، یہ دیکھیں ایک نیا مذاق انہوں نے۔ کون کہتا نہیں لیتے؟ یہ کامنٹس میں لکھے مجھے کہ نہیں لیتے حصہ، چلو مجھے چھوڑ دیں، آپ بتائیں، پبلک سے پوچھتے۔ تو یہ بچوں والی کہانیاں آ کے، وہ جو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو دادی دادا آ کے کہانی نہیں سناتے ہوتے تھے، یہ کوشش کرتے اس طرح کی کہانی عمر یار کی فلانی فلانی فٹ کر کے لوگوں کو بتاتے رہے۔ بابا بہت دنیا آگے جا چکی ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی یہ جھوٹ کی کہانی جو صحافیوں کی آپ سامنے فرمائشی بھی وہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں، اس میں جو سوالات دیے جاتے ہیں وہ پوچھے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ ایک سوئٹزرلینڈ سے میسج ہے وہ شامل کریں گے۔ منزل پر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو راستے میں جو کوئی اگر کتا آ جاتا ہے تو ہر ایک کو آپ پتھر مارنا شروع کر دیں گے تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکے، اور یہی حالات آج کل ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہماری سیاست کی ہے، عمران خان کی ہیں۔ ہمارے چینل پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں، ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی مذہبی نفرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں خاموشی سے ان سے بات چیت کرتا رہتا ہوں، لیکن بعد میں یہ سب کچھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ رہتے تو وہ لوگ یورپ میں ہیں، مگر یہاں آ کے بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکے۔ اور یہ میں ان لوگوں کو بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مذہب کے مطابق ہی زندگی گزارتے رہیں تو دوسرے کے مذہب میں ٹانگ نہ اڑائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر جھوٹ بولیں گے، آج دور تبدیل ہو چکا ہے، ہر چیز ریکارڈنگ پہ ہوتی ہے، اور پھر ہمیں یہ پروگرام ہم شامل تو کر لیتے ہیں مگر کاٹ دیتے ہیں اس کے اندر سے، اور پھر یہ لوگ ہمیں لکھتے ہیں، پھر ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ چینل عوامی چینل ہے، اس میں مذہبی نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کی۔ یہ میں نے واضح طور پر آپ کو بتا دیا۔ ناظرین، سوئٹزرلینڈ سے ایک دوست ہے ہمارے، بڑے اچھے ہیں اور بڑے، وہ بھی پاکستان کے حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، رہتے تو سوئٹزرلینڈ میں، مگر آج بھی درد انہیں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات کہاں جا رہے، سنتے کیا کہتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم مبارک بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں مبارک بھائی؟ میں ہمیشہ تھوڑی سی آپ کو وائس میسج کرتا ہوں، ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہماری پرابلم، ہمارے پاکستان کی پرابلم ایک ہی ہے، یہ زرداری پرابلم نہیں ہے اور نہ ہی نواز شریف،
یہ جو پرابلم ہے یہ جرنل اور آئی ایس آئی، دنیا کی سب سے بڑی مافیا جو ہے وہ ہماری آئی ایس آئی ہے. اٹالین مافیا بھی ہے، ہر ملک میں مافیا ہوتی ہے لیکن وہ چھوٹے درجے پہ. لیکن یہ جو ہماری مافیا ہے آئی ایس آئی اس کا نام ہے، یہ ورلڈ لیول پہ سب سے بڑی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، یہی چور لے کے آتے ہیں، یہی لے کے جاتے ہیں، پھر دوسرے کو لے کے آتے ہیں. یہ جوا کھیلتے ہیں کہ کون چور زیادہ چوری کرے گا، کس سے ہمیں زیادہ ملے گا. تو ہمیں سب کو آئی ایس آئی کو اور ان جرنلوں کو سیدھا کرنا ہے، باقی خود بخود سیدھا ہو جائے گا سب کچھ. ہاں اگر اس دفعہ بھی یہ جرنل کیا نام ہے اس باجرے کا، باجوہ، یہ اگر یہ بھاگ گیا اور اس کو نہ لٹکایا گیا تو آئندہ جرنل جو ہے نا وہ بھی آ کے ٹرائی ماریں گے. اگر اس کو پکڑ کے غداری کے جرم میں لٹکایا گیا تو آئندہ جرنل یہ نہیں کریں گے. اوکے جی، بہت شکریہ آپ نے میری آواز سنی. تو اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ. یہ میسج اس لیے میں نے پروگرام میں شامل کیا کہ پبلک کیا کہتی ہے یہ بھی پتہ کرنا چاہیے نا. کامنٹس میں بھی آپ لکھتے ہیں لیکن اس طرح کے کئی میسج آتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے سب کو شامل کرنا. میں نے یہ میسج پہلے نہیں سنا، آپ کے ساتھ ہی سنا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے. کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے. جو سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ انہوں نے بھی بیان کیا اور یہ آج عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے، جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو کون لے کے آتا ہے. یہ چیزیں میرا خیال اگر آپ 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائے تو نہیں لوگوں کو علم تھی، لیکن آہستہ آہستہ شعور آنا شروع ہوا. آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے انفارمیشن میں اضافہ ہوا اور اب یہ عام ہوتی جا رہی ہے چیزیں. آج جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں بھی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اس طرح کے، ان کے ضمیر کیوں نہیں جاگ رہے؟ یہ ایک سوال ہے. کیا انہوں نے یہ کبھی سوچا کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہمارے ملک کی بھی دنیا میں عزت ہو؟ اگر یہ چیز سامنے رکھتے تو آج ان کی بھی عزت ہونی تھی، ملک کی بھی عزت ہونی تھی. ہوا یہ کہ انہوں نے زبردستی اپنی عزت بنانے کے لیے ملک کی قربانی دی. قربانی اس طرح دی کہ وہاں پہ ایسے لوگ لے کے آئے جو اس سے قابل نہیں تھے کہ پاکستان کو چلاتے، چاہے وہ فوج میں تھے یا چاہے وہ سول تھے. یہ ہے ایک اہم سوال. اور اس طرح آج نہ ملک کی عزت رہی اور نہ ان جرنیلوں کی رہی، نہ آئی ایس آئی کی رہی. ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے ہے، جس طرح آوازیں اٹھتی ہیں عام پبلک اٹھا رہی ہے. تو جن ملکوں کی عزت ہوتی ہے اس عوام کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے. ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا، کینیا ہمارے سے کافی پیچھے ہے. وہ پیچھے اس طرح ہے کہ وہاں پہ آپ کو چور لٹیرے پولیس یہ وہ قتل یہ وہ چیزیں ملتی رہے گی. ان کے ٹی وی چینل پہ بھی یہ باتیں شروع ہوئی ہیں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی. اب اس ملک کو بھی فکر ہے بدنامی کا، ہمیں کیوں نہیں فکر آج تک ہوئی؟ میں نے آپ کو مثال دی کہ اس ملک کو بھی فکر ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حالات کیا ہیں. اور وہاں کی پولیس سے جو ہمارے پولیس سے بھی 10 ہاتھ آگے ہے، ان کی میڈیا نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی. ہماری میڈیا چلائیں، وہاں پہ اس طرح کی بات آپ کو بہت کم ملے گی. یہی ملے گی فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو اندر ڈال دو، فلاں کو مار دو، فلاں کے ساتھ یہ سلوک کر دو، یہ جھوٹا کیس بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو. یہ چیزیں آپ کو صرف ملیں گی. کیا ہم واقعی آج تک بے ضمیر ہیں؟ ہمارے ضمیر جو ابھی تک ہم ملامت نہیں کر رہے. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے پاکستانیوں میں ہے، وہ چاہے وہ فوج میں ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہے، دریا میں ہے، کہاں بھی بیٹھے ہوئے، ہم غلطی نہیں مانتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو غلطی ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم غلطی پہ غلطی کرتے ہیں اور اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے.
لیکن ہم اپنے پاؤں پہ پانی نہیں پھرنے دیں گے کہ جناب ہماری کوئی غلطی ہے. ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی ان کو بتائے گا کہ یہ آپ غلط جا رہے تو اس کو کہے گا نہیں اس کو پکڑ کے اندر دے دو. یہ بھی ایک وہاں پہ سوال اٹھتا ہے پاکستان میں. تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کیوں پریشان کر رہی ہمیں؟ عوام کو بھی کر رہی، بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی کر رہی. کتنے سال ہو گئے ہم اسی کھیل میں کھیل رہے ہیں. مجھے یاد ہے، مجھے میرا 37 سال ہو گئے پاکستان کو چھوڑے. کبھی میں نے نہیں پوری زندگی میں اپنی میں بجلی پاکستان میں پوری آتی دیکھی. اس 37 سال سے میں یورپ میں ہوں، کبھی میں نے یہاں بجلی جاتی نہیں دیکھی. اب یہاں سے آپ حساب لگا لیں، اگر پیچھے بھی چلے جائے تو وہ کبھی بھی وہ شروع میں ٹیبل کاٹ ہوتے تھے، وہ جو کیسٹ چلتی تھی وہ شام کو نہیں چلتی تھی، وہ کوں 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 کوں. اسی طرح ملک آج کوں 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 چل رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑا اس میں. تو کیوں نہیں پڑا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. چلیں، آپ نے کہا جناب کہ پاک فوج پہ ہم نے بڑا خرچہ کیا، لیکن آج تک ہم نے پاک فوج کو یہ کیوں نہیں احساس دلانے کی کوشش کی کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اور پھر پاک فوج نے کبھی سیاستدانوں کو کیوں نہیں بتایا کہ جناب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ عدلیہ نے کبھی سیاستدانوں کو توجہ نہیں دلائی. کل ہی ایک ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات لاتے ہیں روزانہ، انہوں نے ہمارے لیے مشکل پیدا کی ہے. آپ دیکھ لے کہ اتنے میرا پوری عوام کے مقدمے نہیں ہوں گے جتنے سیاستدانوں کے ایک دوسرے پہ مقدمے ہیں، جس طرح یہ روزانہ ان کے لیے عدالتیں لگتی ہیں. تو یہ کیا وجہ کہ آج تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکے؟ کبھی اپنے ضمیر سے یہ سوال تو پوچھیں. کیا وجہ کہ آج بھی ہماری قوم جو ہے دوسرے ملک جانے کے لیے ترجیح دیتی ہے؟ ہم ترکی کو ترجیح دے دیتے کہ وہاں کی زندگی بہتر ہے، ایران کی بہتر ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک کال آ گئی، کہتا ہم کوئی پتا نہیں 25 جی ہیں گھر کے، سارے ایران آ کے سیاسی پناہ لے لی. اگر کوئی ایران گیا ہے تو وہ دیکھے جا کے کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے. اگر وہ ترکی گیا تو وہاں کی صحتیں دیکھے جا کے کیسی ہے. پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ واقعی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خوراک ان کی اچھی ہے. ہمارے چہرے ہی دیکھ لیں. اب عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، امیر کا تو چہرہ ٹھیک ہی ہونا جب اس کو خوراک اچھی ملنی. تو یہ بے شمار سوالات ہیں جو آپ اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں. ISI اپنے ضمیر سے پوچھ سکتی ہے، جج اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں، جرنیل اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں، اور بھی جو ادارے ہیں وہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اور اس کا اگر جواب ملے تو ہمارے کامنٹس میں لکھیں کہ کیا وجہ کہ آج تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس لیے آج بھی اگر ہم نے نہ سوچا تو یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. رانا ثناء اللہ کا ساتھ پولیس نے چھوڑ دینا، یہ اندر کی خبر آپ کو میں بتا دوں. اور پھر یہ فوج بلائے گا، مگر فوج بھی عوام پہ گولی نہیں چلائے گی. یہ 100% آپ کو بتا دیا. نہ آنسو گیس استعمال کی جائے. یہ اس دفعہ بڑے اطمینان کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، یہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں کیا جائے گا. یہ سب سے اچھی خبر آپ کو میں نے اس لیے دی ہے. اور اس کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوگی. آزادی مارچ میں جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ بھی اندر سے حصہ لے رہی ہے. اب وہ کھل کے ابھی سامنے نہیں آ رہی، لیکن جیسے اسلام آباد جلوس پہنچے گا وہ انشاءاللہ ان کا استقبال کرے گی. اور اس دفعہ وہ تماشا نہیں لگے گا جو 25 کو لگا تھا. اور بڑے اطمینان کے ساتھ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر عوام کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ ججوں کو بھی عوام کی عدالت نہیں آنا ہے. پھر عوام کی عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہے. اور پاک فوج بھی اس دفعہ جو کرنے والی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.